بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور پوائنٹ کے معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع مسلمان بھائیوں اور عیسائی بھائیوں کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ قادیانیوں کے مکر و فریب، جھوٹ اور بے شرمی آج کل اپنے عروج پر ہے۔ معزز ناظرین گرامی، مرزا غلام قادیانی سن 1939 کو پیدا ہوا۔ ابتدائی تعلیم مولوی گل سے حاصل کی۔ کچھ عرصے اپنے باپ کے ساتھ انگریزی کچہریوں کے چکر بھی لگائے۔ آبائی پیشہ زمینداری تھا۔ آباؤ اجداد ہندوؤں اور انگریزوں کے وفادار ملازم رہے تھے۔ اس ملعون قذاب کے باپ کا نام مرزا غلام مرتضیٰ تھا۔ مرزا غلام قادیانی نے قانون کا امتحان دیا مگر فیل ہو گیا، جس پر اس کا تعلیم سے دل اچاٹ ہو گیا۔ عارضۂ قلب، سر درد، مالی خولیہ اور جنون موصوف کی زندگی کے ساتھ ساتھ رہے۔ 26 مئی سن 1908 کو لاہور میں موصوف ہیضہ کی وجہ سے باتھ روم یعنی ٹائلٹ کے اندر ہی مر گیا تھا۔ موت کے بعد مرزا غلام قادیانی کے منہ سے پخانہ نکلتے دیکھا گیا، جو حاضرین کی عبرت کا باعث ہوا۔ مرزا غلام قادیانی کے خلیفہ اس صورتحال کی تردید کرتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ وہ تردید ہی کریں گے۔ اگر اعتراف کر لیں تو ساری عیاشیاں ختم ہو جائیں، اور جس سازش کے لیے یہ سارے تانے بانے بنے گئے وہ بیچ میں ہی رہ جائے۔ معزز ناظرین گرامی، سن 1986 میں مرزا غلام قادیانی نے اپنی جھوٹی نبوت کی بنیاد رکھنا شروع کی۔ اپنی دنیا سنوارنے کی خاطر کروڑوں مسلمانوں اور عیسائیوں کا عقیدہ برباد کیا۔ چنانچہ کشف و الہام کے دعوے کے بعد ایک نیا مکسچر ذلی و بروزی نبی کے نام سے تیار کیا۔ چنانچہ سن 1890 میں یہ کہنا شروع کیا کہ مسیح موعود اور ابن مریم میں خود ہوں۔ مرزا خود لکھتا ہے کہ مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں رکھی گئی، اور اسی طرح کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا، اور آخر کئی مہینے بعد بذریعہ اس الہام کے مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا، بس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا، استغفر اللہ۔ اور مسیح موعود کے متعلق لکھتا ہے کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، جس کے بارے میں خدائے پاک کی تمام کتابوں میں پیش گوئیاں ہیں، اور وہ آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ موصوف نے اپنی ذلی و بروزی کی منطق کا ہیر پھیر لفظوں کی چکر بازی میں یوں بھی دکھایا ہے کہ اس نکتہ کو یاد رکھو کہ میں رسول اور نبی نہیں ہوں با اعتبار نئی شریعت اور نئے دعوے اور نئے نام کے، اور میں رسول اور نبی ہوں با اعتبار ذلیت کاملہ کے۔ میں وہ آئینہ ہوں جس میں محمدی شکل اور محمدی نبوت کا کامل انعکاس ہے، اور میں کوئی علیحدہ شخص نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوتا تو خدا میرا نام محمد، احمد، مصطفیٰ اور مجتبیٰ نہ رکھتا، استغفر اللہ۔ اب بروزی کا فارمولہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ لکھتا ہے مجھے بروزی صورت میں نبی و رسول بنایا ہے، اور اس بنا پر خدا نے بار بار میرا نام نبی اللہ اور رسول اللہ رکھا، اس لحاظ سے میرا نام محمد اور حامد ہوا۔ بس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چیز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی رہی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد مرزا غلام قادیانی مردود، مرتد، ملحد، زندیق، کذاب، کافر نے اور ترقی کی، یہاں تک کہ سن 1901 میں حقیقی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ چنانچہ لکھتا ہے کہ ہلاک ہو گئے وہ جنہوں نے ایک برگزیدہ رسول کو قبول نہ کیا، مبارک وہ جس نے مجھ کو پہچانا، میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں، اور اس کے نوروں میں سے آخری نور ہوں۔ بدقسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے، کیونکہ میرے بغیر سب تاریکی ہے۔ مرزا ملعون قادیانی انبیاء کرام علیہم السلام کا نہایت گستاخ تھا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھتا ہے عیسائیوں نے بہت عیسیٰ کے معجزات لکھے ہیں، مگر حق بات یہ ہے کہ عیسیٰ سے کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوا، اور اس دن سے کہ عیسیٰ نے معجزہ مانگنے والوں کو گندی گالیاں دیں اور ان کو حرام کار اور حرام کی اولاد ٹھہرایا، اسی روز سے شریفوں نے عیسیٰ سے کنارہ کشی اختیار کر لی، استغفر اللہ العظیم۔ ملعون و ملحد مرزا غلام قادیانی کا خدائی کا دعویٰ۔
دعوی نبوت کے بعد مرزا غلام قادیانی کی رگے شیطانی بھڑکی تو اس نے خدائی دعویٰ کر ڈالا۔ چنانچہ لکھتا ہے، میں نے نیند میں اپنے آپ کو ہو بہو اللہ دیکھا اور میں نے یقین کر لیا کہ میں وہ ہوں جس نے آسمان و زمین بنائے، اور میں نے آسمانوں کو ستاروں کے ساتھ سجایا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ معزز ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں مرزا ملعون کذاب قادیانی کی کچھ پیش گوئیوں کے حوالے سے۔ دیگر جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کی طرح مرزا غلام قادیانی نے بھی کچھ پیش گوئیاں کی تھیں، مگر ان کا انجام بھی مسیلمہ کذاب کی طرح ہوا۔ اپنے لیے ایک لڑکے کی پیش گوئی کی تھی جس کی نسبت کہا تھا کہ انبیاء کا چاند ہوگا اور بادشاہ اس کے کپڑوں سے برکت حاصل کریں گے، مگر بیٹی پیدا ہوئی تو اس پر کہا کہ سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، اب کی بار جو ہوگا لڑکا ہوگا، انبیاء کا چاند ہوگا، بیٹی بیٹے ہمیشہ پیدا ہوتے ہیں۔ اب کی بار بیٹا ہوا اور چند روز بعد ہی مر گیا۔ بادشاہ تو کیا، کسی محتاج نے بھی اس کے کپڑوں سے برکت حاصل نہ کی۔ ملعون مرزا کذاب قادیانی کی ایک اور پیش گوئی آسمانی بیوی کی تھی۔ اپنی چچا زاد بہن کو لکھ بھیجا کہ اپنی بیٹی جو بہت خوبصورت تھی میرے نکاح میں دے دے۔ اس نے صاف انکار کر دیا تو مرزا غلام قادیانی نے اسے لالچ دیا، وہ پھر بھی نہ مانی تو دھمکیاں دینے لگا، پھر کہا کہ وحی آ گئی ہے کہ ہم نے تیرا نکاح اس سے کر دیا، اور یہ کہ اس کا نکاح اگر تو دوسری جگہ کرے گی تو 1 سے 2 برس کے اندر اس کا شوہر مر جائے گا۔ مگر خدا کی بندی نے ایک نہ سنی اور اپنی بیٹی کا نکاح سلطان محمد خان سے کر دیا، جس سے 6 بچے پیدا ہوئے، اور سلطان محمد خان نے اوسطاً عمر سے بھی زیادہ زندگی پائی۔ ملعون مرزا کذاب قادیانی کا آسمانی نکاح کا دعویٰ دھرے کا دھرا رہ گیا، اور اس کے شوہر کو 1-2 برس میں مرنے کی پیش گوئی کرنے والا مرزا کذاب قادیانی خود چند برس بعد بیت الخلاء میں جہنم واصل ہو گیا۔ معزز ناظرین گرامی، ہر چیز سے بڑھ کر ایمان ہوتا ہے۔ اپنا اور اپنے بچوں کا ایمان بچائیے اور اس شیطانی فتنے سے محفوظ رہیے۔ معزز ناظرین گرامی، ان کا کلمہ ہو بہو مسلمانوں کے کلمے جیسا ہے، جس سے عام اور سادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لوگ مسلمان ہیں اور یہ مسلمانوں کا کوئی الگ سے فرقہ ہے۔ معزز ناظرین گرامی، یہ کوئی الگ سے فرقہ نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ خود کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کہتا تھا کہ میں محمد ہوں۔ اب ان کا کلمہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ محمد رسول اللہ سے مراد حقیقی اور آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے۔ ان کے کلمے سے مراد، یعنی یہ جو کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ، اس سے مراد مرزا غلام قادیانی ہے، کیونکہ یہ بدبخت، اس کو پہلے انہوں نے امام مہدی کہا، اس کے بعد اس کے دعوے کے مطابق اس کو مسیح موعود کہا، پھر اس نے خود کو محمد کہنا شروع کر دیا۔ معزز ناظرین گرامی، ان کا کلمہ مسلمانوں جیسا ہے، اور یہ مسلمانوں والا کلمہ بھی اسی لیے پڑھتے ہیں تاکہ سادہ لوگ اور عام آدمی ان کے چکر میں آ جائے۔ معزز ناظرین گرامی، اس ویڈیو کو ثواب سمجھ کر زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائیوں سے اور عیسائی بھائیوں سے شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔